أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون۔ اہل کتاب میں سے جو لوگ اللہ اور روز آخر پر ایمان نہیں رکھتے اور جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے حرام ٹھہرایا ہے اسے حرام نہیں ٹھہراتے اور دین حق کو اپنا دین نہیں بناتے، ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ وہ مغلوب ہو کر جزیہ دیں اور چھوٹے بن کر رہیں۔ یہ سورہ توبہ کی 29 نمبر کی آیت ہے۔ جہاد سے متعلق یہ اہم ترین آیت ہے۔ 9 ہجری میں جو غزوہ تبوک پیش آیا تھا اس کا ذکر یہاں سے شروع ہو رہا ہے کہ اہل کتاب سے جنگ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، ان سے مقاتلہ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ اہل کتاب سے مراد اصل تو یہود اور نصارہ ہیں شرعی اصطلاح کے مطابق، لیکن خصوصی طور پر یہاں پر عیسائیوں کا تذکرہ آئے گا۔ غزوہ تبوک میں جو حالات پیش آئے تھے وہ عیسائیوں سے مقابلہ ہوا تھا، رومن امپائر سے۔ اس وقت کا وہ سب سے بڑا سپر پاور تھا۔ اس سے پہلے یہودیوں سے تو مقابلہ مدینہ اور اس کے اطراف کی جو بستیاں تھیں اس میں چل ہی رہا تھا اور ان کو سزائیں بھی دی جا چکی تھی اور ان کو شہر بدر کر دیا گیا تھا، وہاں سے نکال دیا گیا تھا۔ اب عیسائیوں کی سرکوبی کا وقت آیا تھا اور اس سلسلے میں ہدایتیں دی گئی ہے اس آیت میں۔ گزشتہ درس سے بھی اس آیت پر بات چل رہی تھی کہ ان سے جہاد کرو اور لڑو، جو کہا گیا کہ وہ اس وجہ سے کہ لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، کہ وہ ایمان نہیں رکھتے اللہ اور یوم آخرت پر، ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ۔ دوسری بات یہ کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے جن چیزوں کو حرام ٹھہرایا ہے اس کو حرام نہیں سمجھتے۔ اور تیسری بات ولا یدینون دین الحق، تیسری بات یہ تھی کہ وہ دین حق کو اپنا دین نہیں بناتے۔ دین حق سے مراد اسلام ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اب اسلام کے سوا کوئی دین حق نہیں ہے دنیا میں۔ کوئی اگر دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دوسرا دین تلاش کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، فرمایا سورہ آل عمران میں۔ وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ اسلام کے علاوہ اور کوئی دین حق نہیں ہے، چاہے کوئی کتنا کہہ لے، کتنے دعوے کر لے۔ یہودیت اور نصرانیت کے ساتھ وہ لوگ چمٹے ہوئے تھے جو اللہ کا دین نہیں ہے۔ اصل میں یہودی اسے کہتے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کی ماننے والی قوم ہے۔ یہ سارے کے سارے بنی اسرائیل ہی تھے، حضرت یعقوب کی اولاد میں سے۔ اور عیسائی جو تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی ماننے والی قوم تھے، وہ بھی بنی اسرائیل ہی سے تعلق تھا ان کا۔ اپنے اپنے وقتوں میں وہ اپنے نبیوں پر ایمان لائے تو وہ ان کا دین سچا دین تھا، دین حق تھا۔ لیکن اسلام کے آ جانے کے بعد اور قرآن کریم کے نازل ہو جانے کے بعد وہ سارے پچھلے ادیان منسوخ کر دیے گئے، کینسل ہو گئے۔ اب دوسرا کوئی دین باقی نہیں بچا جو دین حق ہو، اور دوسری کوئی کتاب اب جو ہے اصلی حالت میں نہیں ہونے کی وجہ سے، اس میں تحریفات ہو جانے کی وجہ سے وہ ساری کتابوں کو منسوخ کر دیا گیا۔ اب قرآن کریم ہی پڑھی جانے والی کتابوں کی ہدایت کے لیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل کتاب نے مذہب کا بحروب ضرور اختیار کر لیا ہے، لیکن ان کو نہ سچی خدا پرستی سے واسطہ ہے اور نہ اس کی اطاعت سے، اور نہ ہی سچی دینداری۔ ایسی صورت میں وہ دنیا میں خیر اور صلاح کا کام نہیں کر سکتے، بلکہ وہ تو شر ہی پھیلاتے رہیں گے، فساد پھیلاتے رہیں گے، اسی میں سرگرم رہیں گے۔ لہذا اس اعلیٰ مقصد کی خاطر جو اسلام کے پیش نظر ہے، کفر و شرک کی طاقتیں دب جائے اور خدا پرستی ابھر کر آ جائے، خیر کی طاقتیں آگے آ جائے، ان سے جنگ ضروری ہے۔ یہ جو ہے علت بیان کی گئی ان سے لڑنے کی۔ 2 باتیں جس پر کل گفتگو ہو گئی تھی کہ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق،
یہ فرما دیا گیا. یہ 3 باتیں ان کے تعلق سے فرما دی گئی کہ اب ان سے جنگ کرنا ضروری ہے. کب تک کی جنگ کرنا ہے؟ حتیٰ یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون. ان سے مقاتلہ اس وقت تک کرنا جب تک کہ وہ یا تو مسلمان ہو جائیں یا نہیں تو اپنا دین اگر نہیں چھوڑنا چاہتے تو اسلام کی مسلمانوں کی رعیت میں آ کر جو ہے اسلامی قوانین کے ماتحت ہو کر جزیہ دینا منظور کر لیں. یہ دوسری صورت ہوگی. یا تو قتال کرنا، قتال کرنے کے بعد جو ہے اگر ہار جائیں تو مسلمان ہو جانا. اگر مسلمان نہیں ہونا چاہ رہے ہیں تو زبردستی نہیں ان کے اوپر. انہیں دین میں زبردستی کبھی بھی نہیں. لا اکراہ فی الدین، زبردستی کسی سے نہیں کرائی گئی اسلام کے بارے میں. کوئی چاہے انہیں اپنی خواہش سے اگر اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، کیونکہ یہ تو دین حق ہے. دین حق میں اگر کوئی خواہش سے نہیں آنا چاہتا تو اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے. لیکن چھوڑنے کی صورت یہ ہے کہ جزیہ لیا جائے گا اس سے. جزیہ کا مطلب یہ ہے کہ بدلہ، جزا. کس چیز کا بدلہ؟ قتل کا بدلہ، قتل ہو جانے سے بچنے کا بدلہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ کفر اور شرک کرنا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت ہے اور دغابازی اور دھوکہ ہے. اللہ کی زمین پر رہتے ہوئے اللہ کے قانون کو نہ ماننا، اللہ کو تسلیم نہیں کرنا، اس کی توحید کو تسلیم نہیں کرنا، یہ بغاوت ہے، یہ سرکشی ہے. تو سرکشی کی سزا صرف اور صرف قتل ہی ہو سکتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کاملہ کی وجہ سے جو ہے اس میں تھوڑی سی تخفیف کر دی ہے کہ اگر کوئی نہیں مانتا ہے تو نہ مانے، تو سمجھنے کی کوشش کرے، اس کو سمجھا دو. اور اگر نہیں سمجھتا ہے اور اپنے پرانے ہی دین پر رہنا چاہتا ہے تو پھر وہ اسلامی حکومت کی رعیت بن کر اور اسلامی قوانین کے ماتحت ہو کر ایک معمولی سی رقم اس کے لیے طے کر دی جائے گی. وہ رقم دے دینا ہوگا جسے جزیہ کہا جائے گا. وہ قتل سے بچ جائے گا. اس صورت میں وہ اسلامی حکومت کا باشندہ کہلائے گا اور اس کو جو سہولتیں میسر ہوں گی اس میں یہ ہوگی کہ اس کی جان و مال اور اس کی عزت و آبرو کی حفاظت اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہوگی. اسلامی حکومت کو ذمہ دار بنایا گیا ہے کہ وہ غیر مسلم کو بھی تھوڑا سا جو ہے مال لے کر، جزیہ لے کر اس کی عزت و آبرو اور جان و مال کی حفاظت کرنا اور اس کے تمام مذہبی رسومات وغیرہ میں کسی قسم کی کوئی خلل اندازی نہ ہونے پائے، اس کو آرام سے کرنے دینا. یہ اسلام سکھاتا ہے. حالانکہ اسلام کے تعلق سے تو لوگ غلط فہمیاں پیدا کر دیتے ہیں دنیا میں کہ اسلام کو تشدد کرتا ہے، شدت پسند ہے، یہ ہے وہ ہے کہتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے. اسلام کبھی بھی جو ہے زبردستی کسی کو اسلام میں داخل کرنے کی کوشش نہیں کرتا، کیونکہ یہ دین حق ہے. اس پر تو آنا ہی چاہیے ہر ایک کو. یہ فطرت کا دین ہے. اس کے باوجود اگر کوئی نہیں سمجھ رہا ہے تو نہ سمجھے، اس کے لیے رعایت رکھی گئی ہے. یہ جزیہ کا قانون بنایا گیا ہے. جزیہ کا جو ٹیکس ہے وہ غیر مسلموں سے لیا جائے گا اور اس کی کوئی مقدار اللہ تعالیٰ نے مقرر نہیں فرمائی. اس کو انہیں حاکم وقت کے ثوابت پر چھوڑ دیا گیا کہ موقع اور حالات کی کو دیکھتے ہوئے جس قدر ضروری ہو اس حد تک لیا جا سکتا ہے. اس سلسلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ مثالیں ملتی ہیں کہ نجران کے جو عیسائی تھے جن کے ساتھ ایک طویل گفتگو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی تھی جس کو سورہ آل عمران میں نقل کیا گیا ہے، وہ تمام باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دین حق کے تعلق سے، اسلام کے تعلق سے، عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے جو ہے بتائی. اس کے باوجود وہ نہیں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے اور پھر جو ہے اس کے بعد ان کو کہہ دیا گیا کہ تم جزیہ دے کر اپنے آپ کو بچا سکتے ہو یا مناظرہ کرو، آ جاؤ اللہ کے رسول کے روبرو. تو انہوں نے بات سمجھ لی کہ اگر ہم اللہ کے رسول کے روبرو آ جائیں گے تو ہماری خیر نہیں ہے، یہاں سے ہمارے جو ہے میتیں جائیں گی، مر کر جائیں گے ہم، کیونکہ یہ اللہ کے نبی ہیں، ان سے مقابلہ کون کر سکتا ہے. تو پھر وہ جزیہ دینے پر راضی ہو گئے. تو ان سے جزیہ جو وصول کیا گیا وہ پوری جماعت، عیسائیوں کی جماعت سے 2000 کلہ جو ہے جزیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا. پوری جماعت سے سال بھر کے لیے 2000 کلہ. ایک کلہ کی جو قیمت ہوتی تھی وہ 2 کپڑے، ایک تہبند اور ایک اوپر کی چادر، یا چاندی میں اگر لیا جائے تو ایک اوقیہ چاندی جسے 11.5 تولے جو ہے چاندی کے برابر ہوتا تھا. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے جو ہے مقرر فرمائی تھی. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب جنگیں ہوئی اور جنگ جیت کر مسلمان کسی ملک پر فتح ہوئے تو وہاں کے جو باشندے تھے وہ مسلمان ہونا نہیں چاہتے تھے، اپنے ہی مذہب پر رہنا چاہ رہے تھے.
تو ان کو ان کی جو جائیدادیں تھیں اور جائیدادوں پر ان کی ملکیت باقی رکھتے ہوئے ان کو ایسے ہی چھوڑ دینے کی صورت میں ان پر جزیہ جو لگایا گیا، اس کے جو مالدار سرمایہ دار جو لوگ تھے متمول، ان سے 4 درہم جو ہے لیا گیا، اور اس میں کے جو متوسط قسم کے جو لوگ تھے اس کا آدھا 2 درہم لیا گیا، اور جو کمزور قسم کے جو مزدور پیشہ لوگ تھے جو محنت مزدوری کرتے تھے ان سے 1 درہم لیا گیا، اور جو عورتیں اور بچے تھے اور جو معذور اپاہج تھے اور جو مذہبی قسم کے جو لوگ تھے، مذہبی پیشوا وغیرہ، اور یہ تمام لوگوں سے کچھ بھی نہیں لیا جاتا تھا۔ یہ اسلام کا قانون تھا، یعنی اس وقت کے حکمرانوں کے اوپر یہ بات چھوڑ دی گئی تھی کہ تم جس طریقے سے مناسب سمجھو اس کو جو ہے لوگوں کے اوپر عائد کر سکتے ہو۔ اتنی آسانی دینے کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت تھی کہ کہیں جو ہے غیر مسلموں کے اوپر کوئی تم ایسا بوجھ مت ڈالو کہ وہ سہ نہ سکیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے، اگر تم لوگ ان کے اوپر زبردستی کرو گے تو میں یہ روز قیامت ان کی طرف سے جو ہے تمہارے خلاف لڑوں گا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یعنی ان کے ساتھ مزید رعایت کرتے جاؤ، جس قدر وہ رعایت کے مستحق ہیں ان کے لیے آسانی کرو، جزیہ میں زیادہ جو ہے آگے بڑھ کر لینے کی کوشش مت کرو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا۔ اس میں یہ بات تھی کہ یہ جزیہ جو لیا جاتا تھا وہ اہل کتاب سے لینے کے لیے، اس میں کہا گیا جو یہودی اور عیسائی تھے، اور جو مشرکین عرب تھے ان سے کسی قسم کا کوئی جزیہ لینے کا کوئی بات نہیں تھی، اور اس سلسلے میں کوئی حکم نہیں ملتا، کیونکہ یہ اس وجہ سے تھا کہ مشرکین عرب جن کی طرف براہ راست اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور ان کو جو ہے انہی کی زبان میں کتاب عطا فرمائی گئی، اس کے بعد اسلام کے علاوہ اور کوئی چیز ان سے قبول نہیں کی جا سکتی تھی۔ جزیہ لے کر چھوڑنا تو دوسرے لوگوں کے لیے تھا، اس کے علاوہ دیگر جو اجمی لوگ تھے، عرب کے باہر کے جو لوگ تھے، ان کے تعلق سے بھی جو ہے مثالیں ملتی ہیں کہ بحرین کے جو مجوسی تھے ان سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے جزیہ لیا تھا، لیکن عرب کے جو مشرکین تھے ان سے جزیہ لینے کا قانون نہیں بنایا گیا۔ یہ اس وجہ سے کہ ان کے پاس تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے اور اللہ کی کتاب انہی کی زبان میں دی گئی، اس کے باوجود بھی اگر وہ اسلام میں داخل ہونا نہیں چاہتے تو سوائے موت کے اور کوئی جو ہے ان کو نہیں دیا جا سکتا تھا، یا تو اسلام میں داخل ہو جائیں یا وہاں سے فرار ہو جائیں یا پھر جو ہے ان کو مار دیا جائے گا۔ یہ چوتھی صورت ان کے لیے نہیں رکھی گئی تھی، اس لیے کہ عرب کو جو ہے براہ راست مخاطب کیا گیا ہے اس قرآن میں، اور اسلام وہیں پر آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بھی وہیں پر جو ہے تشریف لائی ہے، اس کے باوجود بھی اگر کوئی اسلام کو قبول نہیں کرنا چاہتا تو اس کی بدبختی سے زیادہ اور کیا ہو سکتی ہے، یہ اس میں جو ہے بتا دیا گیا۔ اب اس آیت میں جو جنگ کرنے کے لیے جو کہا گیا ہے، قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، یہ 3 باتیں ان کی بتا کر کہ ان سے لڑو، تو یہ کون سی جنگ تھی؟ یہ اقدامی جنگ تھی۔ اس سے پہلے تک کا جیسا کہ جو ہے آپ جو ہے سن رہے تھے کہ غزوہ بدر، غزوہ احد اور احزاب وغیرہ میں جو تھی جو ڈیفینسو جنگیں تھیں، اس میں جو ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جنگیں کی جا رہی تھی، دشمن حملہ کر رہا تھا اور مسلمان اپنے آپ کو بچا رہے تھے۔ اقدامی جنگ نہیں تھی، ڈیفینسو جنگ تھی۔ یہاں سے آفینسو جنگوں کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، یعنی آگے بڑھ کر ان سے مقابلہ کرو کہا گیا ہے اس آیت میں۔ قاتلوا الذین لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لاتے اللہ پر اور یوم آخرت پر، تو یہ مدافعانہ جنگ نہیں ہے، یہ حکم تو اس سے پہلے دیا جا چکا تھا، بلکہ یہ ایک مقصدی اصلاحی اور انقلابی جنگ کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کی حیثیت اسلامی ریاست کی اصولی پالیسی کی ہے کہ اس سلسلے میں کوئی اقدام حالت اور وسائل کو سامنے رکھ کر کیا جائے گا، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رومن امپائر سے مقابلے کے لیے جو غزوہ تبوک کی جو بات اب چل رہی ہے، تفصیل سے جو ہے آگے کے کئی ایک روپوں میں آئے گی، جب خطرہ محسوس کیا عیسائیوں سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوجوں کو لے کر سرحد پر چلے گئے ملک شام کی۔ یہ جو ہے اقدامی جنگ ہی تھی، اس وقت آپ نے ان کے حال پر چھوڑ دینا مناسب سمجھا، یعنی اس کے بعد جب وہ لوگ جو ہے وہاں سے ہٹ گئے سرحدوں سے، انہوں نے اپنی فوجوں کو ہٹا لیا، وہ عیسائیوں نے اور رومن امپائر کے لوگوں نے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے نہیں بڑھے، کیونکہ آپ نے اس میں خیر سمجھی اور یہ حکمت عملی آپ نے اختیار کی کہ وہیں پر رہنا، جیسا کہ اس سے پہلے جو ہے آپ کے سامنے یہ بات تفصیل کے ساتھ آ چکی ہے، وہیں پر رہ کے وہاں کے اطراف کے جو قبیلے تھے ان کو اسلامی حکومت کے ماتحت لیا گیا اور ان سے جزیہ وصول کیا گیا، لیکن آگے بڑھ کر اور مزید جنگوں میں الجھایا نہیں گیا مسلمانوں کو۔ لیکن بعد میں خلافت راشدہ کے زمانے میں جب حالات سازگار ہوئے تو مسلمانوں نے ان تمام ممالک کو فتح کیا،
جیسا کہ ایران کے اوپر بھی قبضہ ہوا اور اس کے بعد رومن امپائر سے جو ہے مقابلے ہوئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلامی مملکت بہت پھیلی، 22 لاکھ مربع میل تک پھیل گئی اور فلسطین تک جو ہے بیت المقدس تک جو ہے مسلمانوں کے زیر نگین آ گئے. یہ ساری جو ہے ممالک یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یعنی خلفائے راشدین کے زمانے میں اسلام کے اندر داخل ہوئے. واقعہ یہ ہے کہ جہاد کو مدافعانہ جنگ ڈیفینسو وار کے دائرے میں محدود سمجھنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ جس وقت جو ہے وہ حالات تھے، مسلمان کمزور تھے، مسلمانوں کے اوپر حملے ہو رہے تھے، اس وقت وہ ڈیفینس کر رہے تھے. لیکن جب مسلمان مضبوط ہو گئے تو پھر ان کو سزا دینا ضروری تھا. وہ مجرمین مسلمانوں کو ستا رہے تھے اور تکلیفیں پہنچا رہے تھے. اب ان کے لیے یعنی اب ان کے اوپر جو ہے حملہ کرنا، اقدامی جنگ کرنا ضروری تھا، لیکن یہ ایگریسو وار نہیں تھی. یہ بات سمجھنا غلط ہے کہ یہ جہاں پر جو ملے اس کو مار دو، ایسا نہیں تھا، بلکہ جو ہے وہ ایک کاز کے لیے جنگ لڑی جا رہی تھی اور اسلام کو اعلاء کلمت اللہ کی بلندی کے لیے اور انصاف دلانے کے لیے، لوگوں کو حق دلانے کے لیے. کہ ملک گیری، قومی تعصبات، مادی اغراض یا فاسد نظریات کے لیے لڑی جانے والی یہ جنگ نہیں تھی، بلکہ بندگان خدا کو جھوٹے خداؤں کی خدائی سے آزاد کرانے، ظلم و جور کو مٹانے اور انہیں پاکیزہ ماحول عطا کرنے اور ان سب کو انصاف دلانے کے لیے لڑی جانے والی جنگی تھی. یہ جنگ در حقیقت انسانیت کو اس کے فاسد عضو کا آپریشن کر کے صحت مند زندگی عطا کرنے والی جنگ تھی. یہی وجہ تھی کہ آپ اگر دیکھیں تو اسلامی جنگوں میں انسانی جانوں کی بہت اہمیت تھی. یعنی بہت کم ہی جانیں ساری جنگوں میں اگر آپ لیں تو اس میں تقریباً 500 کے قریب لوگ مرے ہیں اتنی جنگوں میں. آج کی جنگوں میں اگر آپ دیکھیں تو لاکھوں لوگ مر جاتے ہیں. انسانی جانوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے آج، لیکن اس وقت دیکھیے آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے انسانیت کا لحاظ کرتے تھے. اتنی جنگیں ہوئی ہیں، ایک جنگ میں 10 20 25 50 لوگ ہی مرتے تھے، مارے جاتے تھے، زیادہ نہیں. اس بات کا لحاظ کیا جاتا تھا کہ انسانی جانیں تلف نہ ہونے پائے. انسانی جانوں کی اہمیت ہے. جنگ جو لڑی جاتی تھی، جیسا کہ آپ کے سامنے یہ بات آ رہی تھی، جہاد، اسلامی جہاد لوگوں کی ہدایت کے لیے، عدل و انصاف دلانے کے لیے، امن و امان قائم کرنے کے لیے، شرک و کفر کو مٹانے کے لیے لڑی جاتی تھی. لوگوں کو جو ہے تکلیف پہنچانے کے لیے، ان سے انتقام لینے کے لیے کبھی بھی نہیں لڑی گئی، یا ملکوں پر قابض ہونے کے لیے، ان کے وسائل کو حاصل کرنے کے لیے اسلامی جنگ نہیں ہوئی ہے. یہ فرق ہے اسلامی جنگ اور آج کی جنگوں میں. یہ جو ہے اسلامی جہاد ہے. اس کے تعلق سے جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب مسلمان مضبوط ہو چکے ہیں، اب ایگریسو جنگ ہوگی ان کے لیے. لیکن ایسا نہیں کہ صرف جانیں لی جائے گی، بلکہ ان کو ہدایت پر لانے کے لیے جو ہے کوششیں کی جائے گی. موجود زمانے میں مروب ذہنیت کے مسلمان جہاد کے احکام کے سلسلے میں بڑی معذرت خواہانہ انداز اختیار کرتے ہیں، مگر اللہ کا کلام اس سے بہت بلند ہے، اس کی معذرت خواہانہ توجیہ کی جائے. اور جہاں تک یہود و نصارہ کا تعلق ہے، وہ اسلام کی اقدامی نوعیت کی جہاد پر اگر اعتراض کرتے ہیں تو تورات اٹھا کر دیکھ لیں، ان کے پاس ایسی مثالیں موجود ہیں کہ ان کو بھی جو ہے اس قسم کی جو ہے ہدایتیں دی گئی تھی اس وقت کہ ارض مقدس فلسطین کو فتح کر لو، یہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، وہاں کے کفار سے تم مقابلہ کرو اور اس ملک کو حاصل کر لو. یہ ان کو ہدایت دی گئی تھی، تو ان کو اعتراض کرنے کا کوئی اس میں موقع نہیں ہے. وہ دعوت اسلامی کا مرکز قرار پائے، یہ چاہتے تھے اللہ تعالیٰ، اور یہی وجہ تھی کہ عرب کو بھی اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کا مرکز بنا رہے تھے، کیونکہ وہاں پر بیت اللہ تھا، اور بیت اللہ ہونے کی وجہ سے کفر و شرک کو وہاں سے مٹایا جانا انتہائی ضروری تھا، اور وہ دارالاسلام بننا تھا. اس لیے جو بھی اسلام نہیں لا رہے ہیں، جو کفر و شرک میں ہے، ان کو وہاں سے نکالا جانا ضروری تھا. جیسا کہ پچھلی آیت میں یہ بات واضح کر دی گئی کہ 1 سال کے اندر یہاں کوئی کافر اور مشرک رہنے نہ پائے، سب یہاں سے نکل جائیں گے حرم کے حدود سے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اور مزید دائرے کو وسیع کرتے ہوئے تمام جزیرۃ العرب سے جو ہے تمام کفار اور مشرکین کو نکل جانے کا حکم دیا تھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت میں جو ہے وہ کام پائے تکمیل کو نہیں پہنچ سکا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی جو ہے ہنگامی طور پر جو مصروفیات تھی، جو ارتداد وغیرہ سے نمٹنا تھا، اس سلسلے میں آپ بھی جو ہے وہ کام کو نہیں کر پائے. لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں وہ تمام کفار اور مشرکین کو سارے عرب سے، جزیرۃ العرب سے باہر کر دیا گیا. یہ جو ہے اس وقت اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق یہ کیا گیا تھا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے.